نام تو اس کا وہاب بن عمر یا وہاب بن عمرو تھا۔ وہ کوفہ کا ایک زبردست شخص تھا اور کافی مالدار تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ ہارون رشید کا رشتہ دار تھا، لیکن اس میں ایک خامی تھی۔ خامی یہ تھی کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ پھر بعد میں 14 سال تک ان کا ساتھ رہا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ۔ جب وہاب بن عمر کو اپنے 2 ساتھیوں سمیت سزائے موت ہوئی تو انہوں نے جیل میں موجود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے رابطہ کیا کہ اب میں کیا کروں۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک کاغذ پہ صرف جیم لکھ کر ان کی طرف بھیجا۔ امام موسیٰ کاظم 14 سال قید کاٹ رہے تھے اور بعد میں مبینہ طور پہ ان کو ہارون رشید کے ذریعے زہر دیا گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے وہاب بن عمر کی جانب جیم لکھا اور وہاب بن عمر یا عمرو، میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ جیم کا مطلب پا گئے۔ انہوں نے جیم سے مراد لی جنون۔ اور پھر ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ بازار سجا ہوا ہے، ہر طرف خریداری ہو رہی ہے، اور وہاب بن عمر وہ گھر سے نکلتے ہیں، ان کی 2 ٹانگوں کے درمیان ڈنڈا ہوتا ہے، ان کے بال گرد میں اٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی داڑھی بکھری ہوئی ہوتی ہے، اور وہ ڈنڈے کو گھوڑے کی طرح بھگا رہے ہوتے ہیں، اور بازار میں آتے ہیں اور بازار والوں کو کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ ورنہ میرے گھوڑے کے نیچے آ جاؤ گے۔ یہ بڑا زبردست تماشا بن جاتا ہے بچوں کے لیے، اور بچے کہتے ہیں کہ ہم نے بھی گھوڑے پہ سوار ہونا ہے۔ وہ بچوں کو بھی پیچھے ڈنڈے پہ جو ہے وہ کھڑا کر لیتا ہے اور چکر لگانا شروع کر دیتا ہے۔ پورا بازار سکتے میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ بڑا دانش والا شخص تھا۔ اور ہر چوک چوراہے میں یہ گفتگو ہونے لگتی ہے کہ وہاب بن عمر کا جو ہے وہ دماغ چل گیا ہے، اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ بہرحال وہ شہر چھوڑ دیتا ہے اور ایک ویرانے کا رخ کرتا ہے۔ وہاں پہ ٹوٹی پھوٹی دیواروں کے درمیان وہ جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ گھر والے آتے ہیں، بڑی منتیں کرتے ہیں، دوست رشتہ دار، کہ اپنے مکان میں چلو۔ وہ ہنس کر کہتا ہے یہ مکان نہیں ہے، نہ یہاں پہ خلیفہ ہارون رشید کا ڈر ہے، نہ یہاں پہ کرائے کا جو ہے نا وہ کوئی پنگا ہے، نہ یہاں پہ شور شرابہ ہے، یہ بہترین گھر ہے۔ بہرحال دنیا نے اس شخص کو بہلول دانا قرار دیا۔ بہلول دانا، اگر آپ جو ہے وہ تاریخ پڑھیں یا کتابیں پڑھیں تو یہ اتنا منفرد شخص تھا کہ یہ اتنی بڑی سلطنت کی چلتی پھرتی اپوزیشن تھی۔ یہ ایسے فکر کس تھا کہ ہارون رشید اور اس کے دربار کی شہ رگ کٹ جاتی، لیکن وہ اسے کچھ کہہ نہ سکتے۔ اب اس کے بارے میں 2 آراء تھیں کہ اس کا دماغ چل گیا ہے یا یہ جو ہے وہ ویسے اس نے روپ جو ہے وہ دھار لیا ہے۔ بہرحال دنیا اسے بہلول دانا کہنے لگی، اور وہ جس طرح میں نے کہا کہ ایک موبائل اپوزیشن کا کردار ادا کرنے لگا۔ کوفہ کے امیر اسحاق کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور وہ بیٹی پر بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ کسی کی مبارک نہیں لیتا کیونکہ اسے بیٹے کی بہت زیادہ طلب ہوتی ہے۔ جب یہ بات
बहलूल को पता चलता है तो वो अमीर की खिदमत में हाजिर हो जाता है। अमीर उसे अच्छी तरह जानता है। बहलूल उसे कहता है कि शुक्र करो तुम्हारी बेटी हुई है, अगर मेरे जैसा पागल बेटा हो जाता तो फिर क्या करते, दुनिया से नजरें चुराते। ये बात सुनकर अमीर इसहाक के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। बात उसकी समझ में आ गई और उसने जश्न का हुक्म दे दिया और तमाम मुबारकबादें वसूल की। ये इस किस्म की दवाई देता था, इस किस्म का नुस्खा देता था। और मैंने पहले बताया कि जुर्म ये था कि अहले बैत से टूट कर प्यार करना और खिलाफत पे अहले बैत का हक तस्लीम करना। एक दिन वो मस्जिद में जाते हैं जहाँ कहीं भी ये शख्स होता, लेकिन नमाज के वक्त कहीं ना कहीं से ये मस्जिद में अपीयर हो जाता। इसने वुजू किया, इसने देखा कि एक बगदाद का चोर वो जूते चुराने के चक्कर में है। वहाब बिन अमर ने बड़ा इंतज़ार किया कि कहीं से ये मुसीबत टल जाए, लेकिन वो भी टलने वाला नहीं था। वो भी वहीं पे खड़ा रहा। इंतज़ार करते करते जमात खड़ी हो गई और वहाब बिन अमर अपने जूतों समेत जमात में खड़ा हो गया। चोर ने कहा कि जूतों से जो है वो नमाज नहीं होती। बहलूल ने पलट कर कहा कि नमाज हो ना हो, लेकिन जूते तो कम अज़ कम होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है, 4 दांग मेरे चर्चे हैं, 7 बरे आदम जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो ये आपकी कंजूसी है। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 6 अक्टूबर है और दिन है सोमवार का। कुछ आपके सामने ताज़ा तरीन ख़बरें पेश करनी हैं, पाकिस्तान की सूरत हाल, दुनिया में क्या हो रहा है, और एक हल्का फुल्का वीलॉग। लेकिन उससे पहले अपने जो मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स हैं उनसे एक दरख्वास्त है कि अगर वो चैनल पर नए हैं, यानी हमें जो है वो जो नौजवान पीढ़ी है उस तक पैगाम पहुंचाना है। हमें नौजवान चाहिए, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें मान है कि पाकिस्तान की 60% आबादी नौजवानों पे मुश्तमिल है। हमने थोड़ा सा उनका रुख मोड़ना है और अल्लाह के बाद आपने मदद करनी है कि इन नौजवानों तक हमारा पैगाम पहुंचाना है। चैनल सब्सक्राइब करवाना है, और अगर आप लोग सब्सक्राइबर हैं तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, और इसके अलावा प्यारा सा कमेंट करना है। वहाब बिन अमर पे आपने प्यारा सा कमेंट कर देना है। और जिस तरह मैं कहता हूँ, आखिरी गुजारिश कि वीडियो को आप पूरा देखने की कोशिश किया करें, हमारे साथ जुड़े रहा करें। यार इतनी माड़ी शक्ल तो मेरी नहीं है, बाल मेरे माड़े हैं, हेयर स्टाइल माड़ा है, लेकिन शक्ल मेरे घर वाले कहते हैं इतनी माड़ी नहीं है। और अब फॉर्म 47 का जो वज़ीर आज़म है, लेला है, अर्दली है, चपड़ासी है, नैब कासिद है, उसने कहा था मैं जापान गया तो मैंने आवाज़ सुनी, जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये एहतजाज कर रहे हैं और इस निज़ाम को लाने वालों पर, फॉर्म 47 देने वालों पर, 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन चोरी करने वालों पर, हमें 78 साल में इस हाल में पहुंचाने वालों पर, और 78 साल से जिन लोगों का कब्जा है इस मुल्क पे, तो उनके लिए थू 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 करके आप लोग एहतजाज रिकॉर्ड करा दें, क्योंकि नाश्ते का टाइम भी होने वाला है, हमने रोटी भी खानी है और हमारे बहुत सारे काम हैं। मेरे एक मोहतरम व्यूअर ने कहा कि हम अपना कमाते हैं और अपना खाते हैं, तो दुनिया में बहुत सारे लोग अपना खाते हैं और अपना कमाते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी फिक्र भी रखते हैं। अगर हम बात करें जो है ना वो ख़बरों की, पहली खबर ये है कि DG ISPR ये कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
انجینئر محمد علی مرزا نے کہا تھا آج کل مشکل میں ہے کہ ایک دن آئے گا جب آپ لوگ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر کہیں گے تو لوگ آپ کی باتوں کا اعتبار نہیں کرے گا، اور وہ وقت آ گیا ہے۔ ڈی جی ISPR صاحب، ہمیں آپ کی کسی بات پہ جو ہے وہ اعتبار نہیں ہے، کیونکہ کل انہوں نے 40 صحافیوں کو بلایا اور انہیں کھٹے میٹھے چورن بیچے اور انہیں کہا کہ ہمارا نام نہیں آنا چاہیے، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے، اور ہاں وہ کمرشل ایریا ہے پسنی والا، وہ اگر ہم دیں تو روس اپنے مفادات دیکھتا ہے، چین اپنے مفادات دیکھتا ہے، تو ہم جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ مفاد دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ عمران خان کا کسی نے نام لیا تو انہوں نے فرمایا کہ عمران خان کا آپ نے نام نہیں لینا، کیونکہ ہم اس پر ریڈ کانٹا لگا چکے ہیں اور ہم لوگوں کے لاجپال ہیں، روزی رساں ہیں، اس لیے آپ نے نام نہیں لینا۔ اور فیض امید کے بارے میں بتایا کہ اتنا سخت کورٹ مارشل جو ہے ان کا کیا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے یہ باتیں کیوں کی؟ کیونکہ ان میں سے جو 40 لوگ تھے نا، اس میں سے بہت سارے دم چھلے تھے نون لیگ کے، تو ڈی جی ISPR کی کوشش تھی کہ ایسی باتیں کی جائیں، ایسے بیانیے بنائے جائیں، یہ جا کے نون لیگ کو بتائیں کہ ہم نے جی عمران خان کا نام لیا تو ڈی جی ISPR کو بچھو نے کاٹ لیا۔ ایکسٹینشن آپ کو پتہ ہے نا، میں نے آپ کو 2 شرائط بتائی ہیں ایکسٹینشن کی، کہ ایک تو عمران خان کو توشہ خانہ میں سزا دی جائے کم از کم 10 سے 14 سال، اور دوسرا جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل کیا جائے، ان کی پینشن بند کی جائے، ان کو سزا دی جائے۔ تو بہرحال یہ باتیں انہوں نے صحافیوں سے کی تاکہ لونڈے لپاڑے جیسے لوگ وہ جا کر نون لیگ کو بتائیں کہ جی فوج تو بالکل عمران کا نام نہیں سننا چاہتی، پھر ذرا ایکسٹینشن میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی، یہ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ ایک بات جو مجھے کرنا بھول گئی وہ یہ کہ 28 نومبر 2025 کو جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری ان کا آخری دن ہوگا، یعنی فوج میں وہ دعوتیں کھائیں، اچھی دعوتیں کھائیں، میس والے اچھے کھانے بناتے ہیں، اپنے پرانے ساتھیوں سے ملاقاتیں کریں، کیونکہ 29 نومبر 2025 کو پاکستان میں نیا جو ہے وہ آرمی چیف آ جائے گا، ہم ان کا استقبال کریں گے، اور اگر نیا آرمی چیف نہیں آتا، اگر یہ جو لعنت ہے ایکسٹینشن یہ ہوتی ہے تو پاکستان میں پھر مایوسی جو ہے وہ چھا جائے گی۔ IMF پوری دنیا کے ملکوں کی جیب کاٹتا ہے، لیکن ہمارے والے اتنے ڈاڑے ہیں کہ انہوں نے IMF کی جیب کاٹ لی ہے، اور جیب بھی ہلکی پھلکی نہیں کاٹی، 11 ارب ڈالرز کی جیب کاٹی ہے۔ یہ پہلے اعداد و شمار میں ہیرا پھیری کی تھی اسحاق ڈار نے، اور ہمیں جرمانہ بھی لگا تھا۔ اب یہ جو اورنگزیب آری صاحب ہیں جو ہالینڈ کے تھے، ان کو بلوایا گیا، ان کو یہاں مسلمان کیا گیا، ختنے کیے گئے، شناختی کارڈ بنایا گیا، اور پھر ڈائریکٹ حوالدار کی طرح ڈائریکٹ وزیر خزانہ ان کو بنا دیا گیا۔ اس دفعہ یہ واردات نظام الدین اور اورنگزیب آری انہوں نے کی ہے، اور 11 ارب کا گھوٹالہ جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتایا ان کے سارے اعداد و شمار جعلی ہیں، ان کی ترقی جعلی، ان کی GDP جعلی، ان کی گروتھ جعلی، مہنگائی جعلی، سست پائی جعلی، ہر چیز ان کی جعلی ہے، ہر چیز۔ تو بہرحال یہ 11 ارب کا گھوٹالہ جو ہے IMF نے اس پہ جواب طلب کر لیا ہے کہ آپ لوگ تو بنیادی طور پہ چور ہیں، آپ جھوٹے ہیں، اور آپ جو ہے نا وہ دھوکے باز ہیں۔ یاد کریں پناما کو، جس میں کیلبری فونڈ اور پاکستان لندن تو کیا پاکستان میں میری جائیداد نہیں ہے، یہ سارے وہی لوگ ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا ایئر فورس 1 کا جو جہاز ہے وہ ٹیکسی بنا ہوا ہے، اب جو ہے وہ لیلا وہ ملیشیا پہنچ گیا ہے۔ یہ آج کل نائی بنا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور اس کا پیغام جو ہے تبلیغی ساتھیوں کی طرح یہ ملک پہنچا رہا ہے۔ اس کو عمران خان کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان دن میں 5 دفعہ ٹی وی پہ تو آتے تھے، اپنے ٹی وی پہ، لیکن دورے آپ نکالیں کہ عمران خان نے کتنے دورے کیے، کیونکہ ایک ڈیکورم ہوتا ہے دورے۔ اس طرح آپ لگڑ ہوں، کبھی سعودیہ پہنچ جائیں، کبھی ملیشیا پہنچ جائیں، تو اگلے بھی کہتے ہیں ان کا کوئی کرنے کا کام نہیں ہے۔ بہرحال جی وہ ملیشیا پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بات آپ نے محسوس کی ہوگی، میں نے پہلے بھی بتایا کہ نون لیگ پیپلز پارٹی ANP یہ کتوں کی طرح جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک منطق ہے، یہ پلان کے ساتھ، ڈیزائن کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم بالکل irrelevant ہو رہے ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ ایک محاورہ ہے نا کہ مرا ہوا کتا کوئی نہیں گھسیٹتا،
ہوگا تو آپس میں یعنی نون لیگ کہہ رہی ہے کم از کم پیپلز پارٹی کو تو گالیاں دو، پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کم از کم نون لیگ کو تو گالیاں دو، اے این پی کو تو گالیاں دو. یہ سارا پری پلانڈ ہے. یہ 40 سال سے موتیہ بنا رہے ہیں، یہ پری پلانڈ ہے. ان کی کسی بات کو سیریس نہیں لینا. آپ نے فوکس جو ہے وہ فیلڈ مارشل پہ رکھنا ہے اور عمران خان پہ رکھنا ہے. اس کے بعد گنڈاپور کے ساتھ ہمیں ہمدردی ہے کیونکہ گنڈاپور کی سیاست چھوڑنے میں 7 دن بقایا رہ گئے ہیں. انہوں نے 90 دن کا ٹائم دیا تھا. گنڈاپور میرے فیوریٹ ہیں. گنڈاپور کی آواز، گنڈاپور کی مونچھیں، گنڈاپور کے بال، گنڈاپور کی بڑکیں، گنڈاپور کا سلطان رائی. ایک طرف ہو ساری دنیا، ایک طرف ہو صورت تیری، ایک طرف ہو ساری دنیا. گنڈاپور صاحب ایک طرف ہو صورت تیری، میں تیری صورت پہ لانتیں ڈالتا چلا جاؤں. بہرحال 7 دن ان کے بقایا ہیں. ہمیں ہمدردی ہے اور ہم گنڈاپور کو جو ہے وہ یاد رکھیں گے. عمران خان کی سالگرہ پہ ریکارڈ ٹوٹے، لیکن میں رات کو سوچ رہا تھا ان ریکارڈوں کا کیا فائدہ. قوم جو ہے وہ ستو پی کے سو رہی ہے اور تیسری سالگرہ اس 73 سال کے بندے نے جیل میں گزار دی. کشمیریوں کو دیکھیں، کشمیری زندہ باد. لیکن ایک بات میں کشمیریوں کو بھی بتا دوں، میرے ایک محترم ویور نے کہا ہے کشمیر پہ 2 منٹ بات کیا کریں. آپ کو ڈانگیں اس طرح نہیں پڑی جس طرح یہ پاکستان میں مارتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مارجن نہیں تھا. مسئلہ خراب ہو جاتا، کیس خراب ہو جاتا. مقبوضہ کشمیر، مسئلہ کشمیر، تو وہ ڈانگیں آپ کو نہیں پڑی. 26 نمبر والا آپ کے ساتھ حال نہیں ہوا. آپ کھڑے رہے، شہید ہوئے، ہم مانتے ہیں. میں آپ کو زندہ باد کہہ چکا ہوں، شاباش دے چکا ہوں. لیکن اگر پی ٹی آئی اس طرح نکلتی ہے تو آپ مجھ پہ یقین رکھیں یہ ٹینک نکال لیں گے، یہ توپیں نکال لیں گے، یہ F-16 سے بمباری کریں گے پی ٹی آئی پہ پاکستان میں. بہرحال کشمیر زندہ باد، کشمیری زندہ باد. اس کے بعد جو حماس ہے اس نے مشروط حمایت کی ہے. ایک بات پہ وہ اڑے ہوئے ہیں، کسی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کریں گے. فلسطین فلسطینیوں کا ہے، کوئی شک نہیں ہے. اور وہ جو اتھارٹی ہوگی اگر اس میں فلسطینی نہیں ہوں گے تو نہ ہم ٹونی بلیئر کو مانیں گے، ہم ٹرمپ پہ لعنت بھیجیں گے، ہم ان کو نہیں مانیں گے. ایک اور باریک واردات آپ کو بتا دوں، یاسر ابو شباب، شاید آپ نے یہ نام پہلے نہ سنا ہو. یہ چور اور لٹیرا تھا یاسر ابو شباب. پھر اس نے جو ہے وہ اپنی ملیشیا قائم کر لی. یہ فلسطین میں موجود ہے. اس کو اسرائیل پیسے دیتا ہے، گاڑیاں دیتا ہے، لڑکیاں دیتا ہے. ان کے غزہ میں بنگلے موجود ہیں، وہاں ایک چنگاری نہیں جاتی. اس کو سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کہ یاسر ابو شباب کو ہے تو وہ فلسطینی لیکن لٹیرا ہے، یعنی نون لیگ کی طرح ہے، پیپلز پارٹی کی طرح ہے. اس کو جو ہے نا سپورٹ کیا جائے اور اس کو سامنے لایا جائے. وہ شام والا دیکھیں، وہ الجولانی الشرہ، آپ نے دیکھا بڑی داڑھی شاڑی، اور جب شام میں داخل ہوا تو بڑے نعرے. وہ بعد میں جو ہے وہ ان کا دایاں جو ہے نا فلاں چیز نکلا، وہ پپٹ نکلا اور وہ بھی چابی والا کھلونا نکلا. اسی طرح اب یاسر ابو شباب پہ کام کیا جا رہا ہے. فٹ بال کے ہیڈ کوارٹر پہ بمباری ہوئی ہے اور فٹ بال کے گراؤنڈ پہ بمباری ہوئی ہے. 9 افراد شہید ہوئے ہیں کیونکہ فلسطین کی جتنی بھی انسٹالیشنز ہیں ان کا نام و نشان مٹانا چاہتا ہے جو ہے نا وہ اسرائیل. اب فیفا کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ فٹ بال کا ہیڈ کوارٹر، آپ جانتے ہیں کہ عربوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ فٹ بال پسند ہے، فٹ بال سے محبت کرتے ہیں، کھیلتے ہیں. اس کے ہیڈ کوارٹر پہ بمباری ہوئی ہے اور گراؤنڈ بھی تباہ کر دیا گیا ہے. مشن درود یہ 10 اکتوبر کو ہوگا. چابی والے کھلونے کو چابی ٹائٹ بھری گئی ہے. بالکل جب چابی اینڈ پہ پہنچ جاتی ہے تو انہوں نے غزہ مارچ کا اعلان کر دیا ہے 10 اکتوبر کو. پی ٹی آئی نے 10 اکتوبر کو جو ہے وہ مشن درود پاک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع کیا ہے. تو 10 اکتوبر کو غزہ مار بھی شروع ہو جائے گا. اب دیکھتے ہیں سیدھے فائر مارے جاتے ہیں، پیروں میں مارے جاتے ہیں، آنسو گیس کس طرح ماری جاتی ہے، سعد رضوی کو کس طرح گھسیٹا جاتا ہے. یہ 10 اکتوبر کو جو ہے واضح ہو جائے گا. آج ہماری میری جند میری جان یہ وہ والے جنرل عاصم نہیں ہیں. آپ لوگ شاید خوش ہو گئے ہوں گے، لیکن یہ جنرل عاصم ہے DGISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک. یہ GM ملک صاحب کے صاحبزادے ہیں. GM ملک صاحب کور کمانڈر راول پنڈی تھے
اور لیفٹیننٹ جنرل تھے، اور جو ہے وہ یہ نواز شریف کو جب اسحاق خان کے دور میں استعفیٰ دلوانا تھا تو جی ایم ملک نے استعفیٰ دلوایا تھا۔ جی ایم ملک کے صاحبزادے ہیں عاصم ملک، یہ ڈی جی آئسا ہیں۔ آج ان کا آخری دن ہے، آج انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، امید ہے کھانے شانے کھائیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، NSA بھی ہیں وردی میں، یعنی 2 تنخواہاں۔ اس کے علاوہ آج ان کو کوئی کارنر پلاٹ، کوئی کوٹھیاں، خیر ڈی جی آئس ہے تو پوری اس کا مالک ہوتا ہے، پوری ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا مالک ہوتا ہے۔ ان کا آج آخری دن ہے اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، میں ان کی قسمت پہ رش کر رہا تھا کہ ایسی نوکری ہونی چاہیے، یہ بھی ریٹائر نہیں ہوئے، آج انہوں نے ریٹائر ہونا ہے۔ تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، مارکیٹ میں خبریں پھینک دی گئی ہیں کہ ان کو امریکہ میں پاکستان کا سفیر جو ہے وہ تعینات کیا جائے گا۔ عام بندہ ریٹائر ہوتا ہے تو 5 مہینے تو وہ پینشن کے چکر میں دفتروں کے چکر لگاتا رہتا ہے، رشوتیں دیتا رہتا ہے، کھانے کھلاتا رہتا ہے، لیکن ادھر قسمت ملاحظہ کریں، آج جنرل عاصم نے ریٹائر ہونا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد NSA وہ پہلے ہیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہ پہلے ہیں، یا تو وہ ان کے پاس عہدہ رہے گا ہی رہے گا، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ امریکہ میں ان کو جو ہے وہ پاکستان کا سفیر بنایا جائے گا، کیونکہ انہوں نے جو پی ٹی آئی کے حامی تھے جو ہے وہ امریکہ میں ان میں درار ڈالی، ان میں غلط فہمیاں پیدا کی اور ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ظاہر ہے یہی کام ان کو آتا ہے، سیدھا کام تو ان کو آنا نہیں۔ دہشت گردی اسی طرح ہو رہی ہے، یہ اسپائی ماسٹر ہیں۔ KPK دیکھیں، بلوچستان دیکھیں، جعفر ایکسپریس دیکھیں، کیونکہ اپنا کام چھوڑا ہوا ہے۔ بہرحال جنرل عاصم، خدا حافظ، ہم آپ کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، اور کبھی نہ کبھی آپ کو یاد آئے گا کہ آپ نے ملک کی کتنی خدمت کی، خدمت زیادہ کی یا سوٹے زیادہ مارے ندیم انجم کی طرح۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ جاگ پنجابی جاگ، آج کل یہ نعرہ مارکیٹ میں آیا ہوا ہے۔ مکھیہ منتری یہ نون لیگ کے ساتھ خون معاف ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے پیسے ہیں جس طرح فلموں میں دیکھتے ہیں، یعنی آپ کے پاس پیسے ہوں، آپ کسی کی بچی اٹھوا لیں، کسی کی بہو اٹھوا لیں، الیکشن ہار جائیں تو گاؤں کو آگ لگوا دیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی یہ پوزیشن ہے، ان کے پاس اتنے پیسے ہیں۔ ایک سروے ہوا ہے اور اس سروے میں یہ رپورٹ کیا ہے مزمل اسلم صاحب نے، بڑے نفیس آدمی ہیں اور یہ مشیر خزانہ ہیں KP حکومت کے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ خفیہ سروے کرایا گیا ہے اور خفیہ سروے میں جو نتائج آئے ہیں اس نے دھواں نکال دیا ہے۔ وہ عمران خان 80% سے 90% پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اب ضمنی الیکشن ہونے ہیں بہت ساری سیٹوں پہ، جو سیٹیں انہوں نے چوری کی، جو اپنی جو ہے نا چپڑاسی ججوں سے انہوں نے فیصلے دلوائے، تو اب جو نعرہ لگ رہا ہے وہ جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگ رہا ہے۔ مکھیہ منتری لگا رہی ہیں تیری پگ نو لگ گیا داغ، جاگ پنجابی جاگ، لیکن یہ کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا ان پہ 7 خون معاف ہیں، یہ جو مرضی یہ کریں، یہ باجوہ کو یونیفارم میں گالیاں دیں، یہ فیض کو یونیفارم میں گالیاں دیں، یہ آرمی چیف کا، سٹنگ آرمی چیف کا جہاد اغوا کر لیں، یہ سپریم کورٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، لیکن ان کو 7 خون معاف ہیں۔ یعنی آپ کو بتایا ہے کہ ان کے پاس مال ہے، مال آپ کو پتہ ہے پھر پاکستان میں مال ہو تو پھر آپ جو مرضی یہ کریں، نہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ یہ ہے یعنی اس عمر میں ذلیل ہونا کوئی اس بندے سے سیکھے۔ یہ 2018 میں ہارا خواجہ آصف، یہ 2024 میں ہارا، حرام کی تنخواہ، حرام کے الاؤنسز، پھر حرام کی شمع ماسی کے ساتھ بھی شمع ماسی اس کے پیچھے بیٹھی تھی۔ یہ ٹویٹ کرتا ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں فلسطین کے لیے۔ یعنی کل ہالینڈ کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، ایمسٹرڈیم جو دارالحکومت ہے کہ اس کی 30% آبادی سڑکوں پہ آ گئی۔ آپ یقین کریں ایمسٹرڈیم کا مظاہرہ دیکھیں، آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ آپ فلسطین کے پرچم دیکھیں، آپ اسپین دیکھیں، آپ بیلجیم دیکھیں، آپ آسٹریلیا دیکھیں، آپ کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آئے گا کہ کتنی لوگ نفرت کر رہے ہیں اسرائیل سے، نیتن یاہو سے، اور فلسطینیوں کے حق میں ریلیاں نکال رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے یہ بے شرم شخص کہ جی یہاں پہ کوئی ریلی نہیں نکالتا، یہاں پہ کوئی، سارے مولویوں کو آپ نے
جو ہے نا کمپرومائز کر لیا، سارے مولویوں کو آپ نے نان نف کا بند کر دیا، مولوی کدھر نکلتے ہیں، اور پھر جو آپ کو یاد نہیں ہے جو پرچم اٹھاتا ہے اس کو آپ ڈانگے مارتے ہیں، جو فلسطین کے حق میں آپ نیتن یاہو کو کہہ کے آئے ہیں، آپ معاہدہ کر کے آئے ہیں، کوئی جو ہے نا نیتن یاہو پہ اسد قیصر نے تنقید کرنے کی کوشش کی، آپ نے اس کی آواز بند کر دی، آپ تو اپنے باپوں کو لکھ کر دے کر آئے ہیں کہ کوئی مظاہرہ نہیں ہوگا، کوئی یہ جو میں نے آپ کو چابی والے کھلونے کا بتایا کہ یہ مارچ ہو رہا ہے تو یہ پری پلانڈ ہے، یہ سکرپٹڈ ہے، امریکہ کو دکھانا ہے کہ دیکھیں جی مولوی ہم پہ چڑھ دوڑے ہیں اور ہم کتنی خدمت کر رہے ہیں آپ کی، حالانکہ مولوی بھی ہمارے خلاف ہیں۔ بہرحال اس شخص میں اگر کوئی شرم ہوتی، کوئی حیا ہوتی، یہ جو ہے نا باجوہ کے سسر کو اوجڑی کھلاتا رہا پکا پکا کے، پھر یہ فیض کو جنہوں نے ان پہ احسان کیا، مولا علی نے فرمایا تھا جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، ان پہ ضیاء نے احسان کیا، اب ضیاء عامر ہے، ان پہ باجوہ نے احسان کیا اس کو گالیاں دیتے ہیں، ان پر فیض نے احسان کیا اس کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ان کا ٹوٹل کریکٹر ہے۔ یہ کہہ رہا ہے پاکستان میں کوئی نہیں نکلتا، جب نکلو تو ڈانگے مارتے ہیں۔ سینٹر مشتاق نکلے جو تھے آپ نے پوری فیملی کو گرفتار کر لیا، ان پہ گاڑی چڑھا دی، تو بہرحال اس شخص میں کوئی شرم اور حیا نام کی چیز نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک منفرد واقعہ ہوا ہے اور یہ صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ ہوا کیا ہے، گجرانوالہ میں ایک مقدمہ درج ہوا ہے، ایک انہوں نے وہاں دیوار بنا رکھی ہے بنیان المرصوص کی، یہ بھی ہمیں اچھا کھلونا ہاتھ آ گیا، بنیان المرصوص، یا معذرت اگر کوئی لفظ غلط ہے کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں، تو وہاں پہ ایک دیوار بنائی، وہاں پہ تصویریں لگی تھیں، ظاہر ہے فیلڈ مارشل مکھیہ منتری نواز شریف، وہاں سے مکھیہ منتری کی تصویر چوری ہو گئی ہے، یعنی کسی نے تصویر پھاڑ لی یا اتار لی، تو وہاں پہ جو پولیس افسر ہیں انہوں نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کرا دیا ہے، ایک بندہ نومینیٹ بھی کر دیا ہے اور 2 بندے اس میں نامعلوم ہیں۔ یہ نامعلوم افراد لازمی رکھتے ہیں کیونکہ نامعلوم افراد سے پھر یہ پیسہ، مجھے کہیں گے تمہارا نام ڈال دیں گے 10 لاکھ کڈو، آپ کو کہیں گے آپ کا نام ڈال دیں گے 5 لاکھ کڈو۔ اب یہ جو مقدمہ ہے اس پہ پولیس جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک دہاڑیاں لگائے گی، جس بندے کا نام ہے وہ تو اب گیا، اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا، لیکن 2 نامعلوم رکھیں۔ اب گجرانوالہ میں جو تگڑی سامی ہوگی، جو تگڑا بندہ ہوگا، اسے کہیں گے کہ آپ کا نام ڈالتے ہیں ورنہ اتنے پیسے دیں۔ اور جرم یہ ہے کہ جو تصویر اعلیٰ ہیں، دنیا میں وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، وہ چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں صوبے کے، لیکن ہماری مکھیہ منتری وہ تصویر اعلیٰ ہیں اور ان کی تصویر چوری ہو گئی ہے۔ پاکستان کے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں، بے روزگاری ختم، مہنگائی ختم، ہماری جو ہے نا وہ دہشت گردی ختم، BLA ختم، TTP ختم، ہر طرف جو ہے وہ نہرو چین کی بانسری بجا رہا ہے۔ ایک مسئلہ رہ گیا تھا، وہ مسئلہ تھا تصویر اعلیٰ کی تصویر چوری ہونا، وہ چوری ہوئی ہے، مقدمہ درج ہو گیا ہے، اب وہ بندہ پکڑا گیا، اس کے ساتھ جو حشر ہوگا۔ یہ 8واں عجوبہ ہے، یہ گلو شاہ والا میلہ ہے، یہ راجواڑہ ہے، یہ استبل ہے، یہاں اسٹیبلشمنٹ ہے، یہاں یہ سارا کچھ ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔